سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ہماری بات اس آیت مبارکہ کے اس حصے تک پہنچ چکی تھی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے لیے بھی ان مردوں پر اسی طرح کے ہی حقوق ہیں جس طرح کہ مرد کے عورت کے اوپر حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کریں یا غور کریں تو اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، حاشا وکلا کسی بھی مذہب اور ملت نے اس طرح کے حقوق عورتوں کو نہیں دیے۔ اگر آپ اسلام سے پہلے کی صورتحال کو ذرا مد نظر رکھیں، تاریخ کی ورق گردانی کریں، اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ عورتوں کے ساتھ معاشرے کے اندر جس طرح کا ظلم کیا جاتا تھا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ بعض اقوام تو ایسی ہیں جو اس وقت آج اپنے آپ کو حقوق کے محافظ اور چیمپئن کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے محافظ ہیں یا فلاں کے محافظ ہیں۔ اس طریقے سے اگر ان کا بھی طریقہ آپ دیکھیں تو وہ تو عورت کو عورت سمجھتے ہی نہیں تھے، عورت کو عورت ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، بس اس کے ساتھ جو کچھ کریں کریں۔ بلکہ بسا اوقات تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کتاب تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ عورت کوئی انسان بھی ہے یا نہیں ہے، انسان یعنی اس کو انسان ماننے تک بھی کیا ہے تیار نہیں تھے۔ باقی حقوق تو رہے ایک طرف۔ یہ تو اسلام نے آ کر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر ان عورتوں کے حقوق دلوائے اور ان کے متعلق بتایا۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر کہ وہ عورت جو بالکل پیدائش کے وقت ننھی منی بچی ہو دنیا کے اندر آئی ہے، اس کا وجود ہی برداشت نہیں کیا جاتا تھا، اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں اگر جو بڑی تھیں، اول تو یہ ہے کہ ان کے وہ حقوق ہی ادا نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ رہائش کے، اس کو اس طرح کا تحفظ ہی حاصل نہیں تھا جس طرح کا مردوں کو تھا۔ اس کے وراثت کے اندر کوئی حقوق نہیں تھے، جو آدمی جب چاہتا اس کو گھر سے نکال دیا، اپنا لیا، ٹھیک ہے۔ اگر طلاق دے دی، طلاق دے کے نہ اپنا رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں۔ پیچھے آپ حضرات کے سامنے یہ ساری باتیں کیا ہیں آ چکی ہیں کہ اسلام نے کس کس طریقے سے ان کو یہ بتایا، رکاوٹیں کھڑی کی کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ یہ تو اسلام نے عورتوں کو کیا ہے حقوق دلوائے اور کہا ہے کہ دیکھو یہ عورت اگر ماں کے
ماں کی صورت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں میں کیا ہے جنت رکھ دی ہے۔ اگر جناب اعلیٰ وہ کہیں اس کو بہن کا روپ عطا کیا، کہیں اس کو جناب اعلیٰ بیٹی کی صورت میں، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے حقوق دلوائے ہیں۔ بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس آدمی کی جناب اعلیٰ ایک سے زائد بیٹی ہوں، 2 ہوں 3 ہوں، ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ صحابی نے جناب اعلیٰ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 ہوں تو فرمایا کہ 2 ہوں تب بھی ایسی جنت ہے۔ تو ایک اور صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک ہی ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ہی بیٹی ہو اور اس کی وہ اچھے طریقے سے تربیت کرے اور اس کو اچھے اخلاق سکھائے تو اس کے لیے بھی کیا ہے جنت ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کیا دیے ہیں، حقوق دیے ہیں محترم سامعین اکرام۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت گھر کے اندر گھر کی ملکہ بن کر رہے، گھر کی ملکہ بن کر رہے، یہ باہر چمار بن کر نہ گھومے پھرے، ٹھیک، یہ باہر اس طرح نہ گھومے پھرے کہ جو آدمی جب چاہا جس طرح چاہے اس سے اپنی خواہش کو پورا کرے، ہر ایک ایرے غیرے نتھو پھتو کہ اس پر بری نظریں پڑیں اور یہ جناب چوکوں اور چوراہوں میں ایک نمائش بن کے نہ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت عطا کی ہے، مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، ویسے ہی مرد کو اگر اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے تو عورت کو گھر کی کیا بنایا ہے، ملکہ بنایا ہے۔ محترم سامعین کرام، حاشا وکلا اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہو گئے ہیں اور وہ اسی کا سہارا لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، نہ اپنے جسمانی ساخت کے اعتبار سے، نہ ہی اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے، یہ دونوں برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر جو طاقت اور قوت، جو قوت فیصلہ، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، وہ عورتوں کے اندر اس طرح کی رکھی ہی نہیں ہے، عورتوں کے اندر وہ چیز رکھی ہی نہیں ہے۔ عورت تو یہاں تک کہ آپ دیکھ لی گھر کے اندر ہوتی، بسا اوقات جھاڑو پوچھا لگا رہی ہوتی ہے، اگر کہیں اوپر سے چھپکلی گزر جائے یا کہیں سے لال بیگ ہو تو ادھر ہی چیخ مار کے وہ ایک طرف ہو جائے گی، وہ تو ایک طرف ہو جائے گی۔ وہ تو مرد بھاگتا بھاگتا ہے، بھائی کیا ہو گیا، کیوں چیخ ماری، کیا ہے؟ یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر جناب اعلیٰ یہ کہنا کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، برابر کے حقوق ہیں، اور جس طرح مرد کما رہا ہے عورتیں بھی کمائیں اور بازاروں کے اندر ہے۔ آج جس طریقے سے عورت کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہے، وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہی جناب دکانوں کے اندر سیلز گرل بن کے وہ کر رہی ہے، جہازوں کے اندر ایئر ہوسٹس بن کے وہ کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے کہیں ماڈل بنا کے، ماڈل گرل بنا کر اس سے لیا جا رہا ہے، اس کو ایک شو پیس کیا ہے بنا کر رکھ دیا ہے، اور اس کے جسم کو ایک کھلواڑ کیا ہے بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت عورت رہے، عورت کا معنی ہی چھپا ہوا ہے، ستر ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے کوئی ہر ایک آدمی اس پر نظریں ڈالے، اور یہ نہ، اس طرح ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو محترم سامعین کرام، اب مردوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھو کہ مرد کے عورتوں کے اوپر کچھ حقوق ہیں کہ عورت اس کی کیا کرے، گھر کی خدمت کرے، اس کے لیے کھانا بنائے، اس کے لیے بنے سنوے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی مال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی تربیت کرے۔ یہ عورت کے یہ فرائض بھی ہیں، یہ مردوں کے حقوق بھی ہیں۔ اسی طریقے سے مردوں کے اوپر بھی عورت کے حقوق ہیں کہ اس کو کھانا دے، اس کی رہائش کا بندوبست کرے، اس کے لباس کا بندوبست کرے، اس کو جیب خرچ دے، اس کے اپنا ایسا مال ہونا چاہیے جس کو وہ بلا تصرف، بلا تکلف وہ کیا کرے، اپنا خرچ کرے۔ یہ مردوں کی کیا ہے ذمہ داریاں ہیں کہ عورتوں کو پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں، اور تم سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، بہتر۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عورت کے حقوق کو اسی طریقے سے ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا تو الو سیدھا کر لیا اور جب اس کو لین دین کی باری آئی تو ڈنڈی مارنا شروع کر دی۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اور عورت کو بھی بتا دیا کہ تم گھر کے اندر گھر کی ملکہ بن کر رہو، گھر کی حفاظت کرو۔ اگر عورت چار دیواری کے اندر رہے گی
تو یاد رکھیے گا معاشرہ چلتا رہے گا، اور اگر عورت اس چار دیواری سے باہر نکل کر آئے گی تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور فساد آئے گا، میں اور آپ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو صورتحال یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اب تو بیہودہ قسم کے نعرے، جو 8 مارچ کو عورتوں کے نام پر وہ جو ایک جلوس سا نکالا جاتا ہے اور عورتوں کے حقوق اور اس کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ اپنے اس پاکستان کے اندر جہاں پھر بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر اسلامی معاشرہ اور عورتوں کے اور احترام یہاں پر ہے، تو کس طریقے سے وہ بیہودہ قسم کے نعرے چاٹوں کے اوپر ہوتے ہیں، اپنا کھانا خود گرم کر لو، میری مرضی، میں جس طرح کا بستر گرم کروں، یہ کروں، یعنی کہ ایسی باتیں کہ انسانیت کا سر شرم سے کیا ہے جھک جائے، انسانیت کا سر شرم سے کیا ہے جھک جائے۔ اور اللہ کے بندو، یہ نہیں ہے کہ جناب عورت باہر آ کر اور روڈوں پر آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، اس کو تو روڈ پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے حقوق تو اس کی دہلیز پر گھر میں بیٹھے بیٹھائے اسلام نے اس کو کیا دی ہے۔ تم نے یہ کیا خرافات کی، اس کو گھر سے نکال کر معاشرے کا بگاڑ اور فساد پیدا کر دیا۔ یہ کون سی جناب والا عورتوں کے حقوق ہو گئے کہ اس کو ایئر ہوسٹس بنا دو، اس کو سیلز گرل بنا دو، اس کو جناب والا وہ گھروں کے چوکوں چوراہوں پر لا کر کھڑا کر دو اور کہو دو یہ عورتوں کے، اور یہ حقوق، یہ ہو ہی نہیں سر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان کی پٹی ایسی پڑھائی ہے کہ انسان اب افراط اور تفریط دونوں کا کیا ہو چکا ہے شکار، یا تو بالکل حقوق ہی نہیں دیتا تھا، یا ایسے ہی عورت کو شتر بے مہار کی طرح کیا ہے چھوڑ دیا ہے کہ الامان الحفیظ۔ تو فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے لیے مردوں کے اوپر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں کے اوپر ہے، دونوں کے حقوق کیا ہے یکساں ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر کچھ فضیلت عطا کی ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ سورہ نساء کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کیا ہے کچھ فضیلت اور کچھ حاکمیت دی ہے، اور فرمایا کہ وہ کس وجہ سے؟ وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ مرد کما کر لاتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مردوں کو کیا ہے فضیلت دی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ عورت کی عورت ہونے کا اتنا احساس کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہیں اکثر و بیشتر مردوں کو کیا دیا، حکم دیا ہے، اور ضمناً عورتوں کو کیا کیا ہے، شامل کیا ہے۔ نماز کا دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کا دیکھ لیجئے، اور دیگر چیزوں کو دیکھ لیجئے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خطاب مردوں کو کیا ہے، اور ضمناً عورتیں بھی کیا ہیں شامل۔ یہ الگ بات، حدیث مبارکہ میں آتا حضرات فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں سے، وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ مردوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، کیا عورتوں کا کوئی وہ ذکر نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے کچھ وہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بیان فرمائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، وہاں کھل کر عورتوں کا بھی کیا ہے ذکر کیا ہے کہ جو اجر و ثواب مرد کے لیے ہے وہی اجر و ثواب عورتوں کے لیے بھی وہی ہے، وہی ثواب۔ جو حج کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ثواب رکھا ہے وہ عورت کے لیے، جو روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے رکھا ہے وہی عورت کے لیے ہے، وہی عورت کے لیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے مردوں کو بھی حاصل ہے، عورتوں کو بھی کیا ہے حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن بھر کے روزے کے اندر بھوک پیاس تو مرد برداشت کرے تو اس کے لیے تو کہیں کہ بھی جنت کا پروانہ ہے، اور عورت کرے تو نہیں جی یہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی، اس کو کیا ہے نا اس کے لیے کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، دونوں اجر و ثواب کے اندر اور بحیثیت انسان ہونے کی بھی دونوں کیا ہیں برابر ہیں، لیکن دونوں کا دائرہ کار برابر نہیں ہے، دونوں کا دائرہ کار کیا ہے وہ الگ الگ ہے۔ اگر آپ اس فطرت کے اصولوں پر اور شریعت کے اصولوں پر چلتے رہیں گے تو یاد رکھیے گا زندگی کا نظام بھی چلتا رہے گا، اور اگر دونوں کے اندر جناب آپ اس طرح کر دیں گے کہ دونوں کو برابر لا کر اور اس طریقے سے کھڑے کریں گے، اور دونوں کو جناب کہ وہ بھی مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے، تو آپ یورپ کے اندر دیکھ لیجیے کیا صورت ہو رہی ہے، وہ مرد اپنا کما رہے ہیں، عورت کو اپنا گھر داری ختم ہو کر کیا ہے رہ گئی ہے۔ اب بلکہ یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے وہ عورت تو اب اس کو اس حد تک آزاد کر دیا ہے، وہ تو خامند کو بھی اپنانے کو تیار نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا، 50 اس کے بوائے فرینڈ ہو جائیں گے، وہ اس کو برداشت ہے، کبھی ایک رات کبھی ایک مرد کی زینت بنے، کبھی کسی اور مرد کی زینت بنے، کبھی یہ ان کو برداشت ہے، لیکن گھر کے اندر ملکہ بن کر راج کرنا یہ ان کو کیا ہے، برداشت نہیں ہے۔ آج ہماری مسلمان عورتیں بھی جناب اللہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طریقے سے آزادی کا مطالبہ کر لی۔ یاد رکھ لیجیے گا، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے، اور بربادی ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ان کی عورتوں کی تعلیم کے اوپر اور اس طریقے سے ان پر پابندی ہے، پابندی نہیں ہے۔ پابندی یہ ہے کہ عورتوں کو وہ تعلیم دلوائی جو اس کی کیا ہے، کام آنے والی ہے، جو گھرداری سے متعلق ہو، اولاد کی تربیت سے متعلق ہو، خامند کے حقوق اور اس کے خیال اور معاشرے کو تعمیر اور ترقی کے اندر جو اس کا عورت کا کردار ہے، مرد کا بھی اتنا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس عورت نے ہی اس اولاد کو جننا ہے اور اس کی پرورش کرنی ہے۔ جب وہ اچھے طریقے سے اس کی تربیت اور پرورش کرے گی تو انہی عورتوں کے کھوک سے پھر کہیں محمد بن قاسم جنم لیتا ہے، کہیں بایزید بستامی رحمہ اللہ آتے ہیں، اور یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء، بزرگان، مجاہدین اور پتہ نہیں کتنے کتنے دنیا کے اندر نیک لوگ آئے، یہ اسی عورت کی تربیت کا مرہون منت ہے۔ لیکن اگر عورت کو اپنا ہی پتہ نہ ہو، اس کو ہی حلال حرام کی تمیز، اچھے برے کی تمیز نہ ہو، تو پھر اولاد پھر نیک و صالح نہیں ہوتی ہے۔ پھر اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے، میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ممبر پر بیٹھ کے اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ کا تذکرہ کروں۔ تو فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر کیا دی، فضیلت دی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غالب ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، جو بھی حکم دیتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی کیا ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔